اب سنیے، لہذا یہ مسئلہ طے ہوا۔ اس کے بعد ایک دن جناب ابراہیم پھر اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور بچوں سے ملنے کے لیے آئے۔ لہذا جب اس بار آئے اور جانے لگے تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اس بار آپ کو جانا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب اس بار جہاں آپ کو کعبہ بنانا ہے۔ کہا کعبہ کہاں بنانا ہے؟ جناب جبرائیل نے ایک نشان بتا دیا کہ بھائی اس جگہ پر آپ کو کعبہ بنانا ہے۔ نشان کے حد میں جناب جبرائیل نے جو بتایا کہ یہاں کعبہ بنانا ہے، عزیزان محترم وہ جو حد بتائی تھی وہاں پر جناب آدم کے زمانے میں سرخ یاقوت کا ایک خیمہ اترا تھا جو قبے کی شکل کا تھا۔ یہ جناب آدم کے زمانے میں سرخ یاقوت کا خیمہ اترا تھا۔ جناب آدم کے زمانے میں سرخ یاقوت کا خیمہ اترا تھا۔ کہاں پر اترا تھا؟ جہاں جناب جبرائیل نے نشانی بتائی تھی یہاں خانہ کعبہ بنانا ہے۔ جناب نوح کا زمانہ آیا، طوفان نوح آیا، لہذا اس خیمے کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب آپ بتائیے یہ خیمہ کیوں آیا تھا؟ دراصل ہوتا یہ ہے ذرا محترم، پرانے زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا رسم یہ تھا، اس کی رواج یہ تھی، اس کا طریقہ یہ تھا، اس کا طریقہ یہ تھا، اس کی روش یہ تھی کہ جب بھی اسے اپنی حد کی زمین دیکھنے جانا ہوتا تھا تو اس سے پہلے اس کا خیمہ پہنچ جاتا تھا۔ توجہ فرمائے گا، اس سے پہلے اس کا خیمہ پہنچ جاتا تھا۔ وہاں پر رہنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا اگر یہاں خیمہ آیا ہے تو کوئی بادشاہ بھی آئے گا، یہاں خیمہ آیا ہے تو کوئی بادشاہ بھی آئے گا، خیمہ آیا ہے تو کوئی بادشاہ بھی آئے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا سرخ یاقوت کا خیمہ یہاں کیوں آیا ہے اگر 13 رجب کو علی خانہ کعبہ بنا دے۔ یا علی لہذا زار محترم اب یہ جو خانہ کعبہ بنانے کی تعمیر ہوئی عجیب تعمیر ہے۔ تعمیر کیسی ہے؟ خانہ کعبہ بنانے کے لیے کوہ جودی اور کوہ طور، کوہ سینا کا پتھر لایا گیا اور خانہ کعبہ بنانا تیار کیا گیا۔ 9 ہاتھ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل مل کر خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو اللہ نے حکم دیا جناب جبرائیل کے ذریعے سے کہ جاؤ کوہ صفا پر، کوہ ابو قبیس ہے، اس کے اوپر حجر اسود رکھا ہوا ہے، اسے لے کر آؤ اور یہاں پر لا کر نصب کر دو۔ لہٰذا یہ گئے اور جانے کے بعد حجر اسود اٹھایا اور وہاں پر نصب کر دیا۔ مرحلہ پہنچا آگے تقریباً 12 ہاتھ جب اس کی اونچائی پہنچ گئی جناب جبرائیل نے روک دیا، بس اب یہاں پر یہ خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے۔ لہذا جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو اب ہوا ایسا کہ جناب ہاجرہ نے اپنی چادر خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دی۔ توجہ فرمائے گا، اپنی چادر خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دی۔ کیوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس اور بھی قبیلے بس گئے تھے۔ یہ قبیلے پہلے نہیں تھے، یہ قبیلے کا گزر ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کو دیکھا کہ یہاں پانی ہے، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو دیکھا، یعنی ایک ماں اور ایک بیٹے کو پانی کے قریب بیٹھا ہوا دیکھا، ان سے اجازت لی اور لینے کے بعد وہاں پر اپنے اپنے گھر بنا لیے۔ لہٰذا اب ان کے بھی گھر بن گئے، اب بیت اللہ بھی بن گیا۔ لہٰذا جناب ہاجرہ نے یہ کہا کہ دیکھو اب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے، خانہ کعبہ کی اہمیت بتانے کے لیے آئیں گے، خانہ کعبہ کی عظمت اللہ بتائے گا، خانہ کعبہ کی رفعت اللہ بتائے گا۔ لہذا خانہ کعبہ کی عظمت آنے والی ہے، خانہ کعبہ کی فضیلت آنے والی ہے، خانہ کعبہ کی شان آنے والی ہے، خانہ کعبہ کی شوکت آنے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدماش لوگ جو یہاں بس گئے ہیں اپنے گھر کو بھی بیت اللہ کہنے لگے، اپنے گھر کو بھی بیت اللہ کہنے لگے۔ لہٰذا میں اپنی چادر اس خانہ کعبہ میں ڈال کر زمانے والوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہر گھر خانہ کعبہ نہیں ہے، ہر گھر بیت اللہ نہیں ہے، وہی گھر بیت اللہ ہے جو میری چادر کے نیچے ہے، وہی گھر بیت اللہ ہے جو میری چادر کے نیچے ہے۔ زمانہ گزرا، وقت گزرا، دور گزرا، تاریخ آگے بڑھی، ایک باپ نے ایک بیٹی سے چادر مانگ لی، رسول نے بیٹی سے چادر مانگی، چادر میں علی کو لیا،
فاطمہ کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا. جب سارے کے سارے چادر میں آ گئے، میں نے عالم تصور میں تاریخ کے کاندھے پر چڑھ کر سفر کیا. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ چادر کے نیچے علی کو لیا ہے، چادر کے نیچے فاطمہ کو لیا ہے، چادر کے نیچے حسن کو لیا ہے، چادر کے نیچے حسین کو لیا ہے. آخر مرحلہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ جبرائیل آخر بات کیا ہے؟ پیغمبر نے یہ آواز دی کہ سنو، دراصل مسئلہ یہ ہے، میں حاجرہ کی سنت قائم کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے حاجرہ نے یہ بتایا کہ ہر گھر بیت اللہ نہیں ہے، وہی گھر بیت اللہ ہے جو چادر کے نیچے ہے. میں بھی بتانا چاہتا ہوں ہر شخص اہل بیت نہیں ہے، ہر شخص اہل بیت نہیں ہے، وہی اہل بیت ہے جو چادر کے نیچے ہے. ایک صلوات پڑھے مل جل کر باواز بلند. چونکہ اب جو ہے جناب جبرائیل آنے والے ہیں، آئے تطہیر لانے والے ہیں، اہل بیت کی عظمت بتانے والے ہیں، اہل بیت کی فضیلت بتانے والے ہیں، اہل بیت کی رفعت بتانے والے ہیں، اہل بیت کی شان بتانے والے ہیں، اہل بیت کی شوکت بتانے والے ہیں، اہل بیت کا وقار بتانے والے ہیں. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی عظمت دیکھ کر ہر انسان یہ کہنے لگے میں بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، فلاں بھی اہل بیت، فلاں بھی اہل بیت، فلاں بھی اہل بیت. لہٰذا میں چادر ڈال کر یہ بتا رہا ہوں ہر کوئی اہل بیت نہیں ہے، جو میرے ساتھ چادر میں ہے وہی اہل بیت ہے. اسی لیے جب بی بی نے یہ کہا تھا، ایک یعنی جناب ام سلمہ نے، یا رسول اللہ کیا میں اس چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے فرمایا نہیں، آپ کو اجازت نہیں اس چادر میں آنے کی، اس لیے کہ یہاں اہل بیت کا خانوادہ تیار ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند. لہذا عزیزان محترم، اب جو خانہ کعبہ تیار ہوا ہے، خانہ کعبہ بنا ہے. کیسے بنا خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ جو بنا ہے وہ مکے کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، مکے کے پانی سے بنایا گیا ہے، مکے کی مٹی سے بنایا گیا. پوری توجہ، خانہ کعبہ کو بنایا گیا. بھائی خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کے گھر کو مکے کے پتھر سے بنایا گیا، مکے کے پانی سے بنایا گیا، یعنی زمینی مٹی سے بنایا گیا. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا، ابراہیم بنا رہے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لہٰذا ابراہیم کو جنت سے پتھر منگوانا چاہیے تھا، آب کوثر منگانا چاہیے تھا، حوروں کو بلوانا چاہیے تھا، غلمان کو بلوانا چاہیے تھا، ان کے ہاتھوں سے اس گارے کو گنوانا چاہیے تھا، اور پتھر جو جنت کا ہوتا اس سے خانہ کعبہ بناتے، پانی جو جنت کا ہوتا اس سے خانہ کعبہ بناتے. بھئی ہم پر بھی تو یہی اعتراض ہوتا ہے نا. آج جو آپ علم کو چومتے ہیں، آج جو آپ تعزیہ کو چومتے ہیں، علم کو چومتے ہیں، بھائی اگر احترام کرنا تھا لکڑی کربلا سے لے کر آتے، پرچم کربلا سے لاتے. اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے، یا تو میری آواز جو ہے دب رہی ہے، آپ دب رہے ہیں. بھائی آواز دبنے دیجئے گا، آپ کی آواز نہ دبنے پائے. بھائی کیا کہا؟ اگر احترام علم کا کرنا تھا، احترام تعزیہ کا کرنا تھا تو پرچم کربلا سے لاتے، لکڑی کربلا سے لاتے، پنجہ کربلا سے لاتے. بھائی ہم بھی تو جبرائیل، ہم بھی تو جناب ابراہیم سے یہی پوچھ رہے ہیں، ابراہیم خانہ کعبہ بنانا تھا، اللہ کا گھر بنانا تھا، تو مٹی یہاں کی کیوں لیا؟ ارے مٹی بھی جنت کی لے کر آتے، پتھر بھی جنت کا لے کر آتے، پانی بھی جنت کا لے کر آتے. کہ یہاں کا پانی کیوں، یہاں کا پتھر کیوں؟ ابراہیم نے جواب دیا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ مت دیکھو پتھر یہاں کا ہے، پانی یہاں کا ہے، مٹی یہاں کی ہے، دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ گھر اللہ کا ہے. بھائی ہم بھی زمانے والوں سے یہ کہتے ہیں، یہ مت دیکھو کہ پرچم یہاں کا ہے، کپڑا یہاں کا ہے، پنجہ یہاں کا ہے، کپڑا یہاں کا ہے، لکڑی یہاں کی ہے. ارے دیکھنا ہو تو یہ دیکھو تعزیہ حسین کا ہے، علم عباس کا ہے. لبیک یا حسین، محبت کی حدیں اپنی وفاؤں سے بدلتے ہیں، محبت کی حدیں اپنی وفاؤں سے بدلتے ہیں. ہماری بھی ہے آنکھیں ان
اللہ سبحان اللہ فقط اسلام لانے سے تو جنت مل نہیں سکتی، علم عباس کا لے کر چلو، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ یا علی۔ توجہ فرمائے نا عزیزان محترم، ہمارے اوپر اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض افراد ایسے بدعقیدہ وہابی شیعہ ہو گئے ہیں جو ذوالجناح کو چومنے کے لیے دور ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جانور ہے، یہ گھوڑا ہے، ہم اس کو چومیں۔ اما گھوڑا وہ بعد میں ہے، پہلے آپ گھوڑے ہیں، وہ جانور بعد میں ہے، پہلے آپ جانور ہیں۔ شاید آپ کو نسبتوں کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی، جس حجر اسود کو بڑا بوسہ دیتے ہیں، مر جاتے ہیں اس کے لیے، دب جاتے ہیں اس کے لیے، وہ بھی تو پتھر ہے، وہ بھی تو پتھر ہے۔ جس کعبے کی دیوار کو چومتے ہیں وہ بھی تو پتھر ہے، جس کعبے کے دروازے کو چومتے ہیں وہ بھی تو لکڑی ہے، جس کعبے کے پردے کو چومتے ہیں وہ بھی تو جو لکڑی کا ہے، وہ بھی تو یہیں کا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں ایک زمانے میں کعبے کے لیے ایک پردہ بنایا گیا تھا، اور پردے کا عالم یہ تھا پاکستان میں بنایا گیا تھا، اور جب پاکستان میں اس پردے کو بنایا گیا تھا خانہ کعبہ کا، تو پورے پاکستان میں یہ پھرایا گیا تھا اور لوگ اسے چومنے کے لیے جوک در جوک جمع ہو رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، جناب یہ پردہ، یہ تو کپڑا یہیں کا ہے، یہ دھاگا یہیں کا ہے، یہ کارخانہ یہیں کا ہے، آپ اسے کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ جناب آپ کو نہیں پتا، اب اس پردے کی نسبت خانہ کعبہ سے ہو گئی ہے۔ اما جاہلو، اتنا سمجھ میں آ گیا، جس پردے کی نسبت خانہ کعبہ سے ہو جائے اسے چومنا جائز ہے، اور جس علم کی نسبت خانہ کعبہ بچانے والوں سے ہو جائے اس علم کو چومنا، یا علی، اس علم کو چومنا بدعت ہو جائے، اس علم کو چومنا بدعت ہو جائے، اس علم کا احترام کرنا بدعت ہو جائے، اس تعزیہ کو چومنا بدعت ہو جائے، اس تعزیہ کا بوسہ لینا بدعت ہو جائے۔ بھائی عقیدے کی بات کر رہا ہوں عزیزان محترم، خاموش نہ رہیے گا۔ لہذا عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے جب کعبہ تیار کر لیا تو اب جناب ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے حج کیجئے۔ جناب ابراہیم نے تمام ارکان حج کو انجام دیا، اور اس کے بعد حج کے ارکان کو انجام دیتے دیتے جناب ابراہیم پہنچے ہیں مشعر الحرام میں۔ مشعر الحرام میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر جناب ابراہیم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب ابراہیم نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، لہذا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے یہ خواب بیان کیا۔ بیٹے نے یہ کہا کہ بابا کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کیجئے۔ لہذا اب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لیے ہوئے منی میں آئے، آنکھوں پہ اپنی پٹی باندھ دیا، پوری طاقت کے ساتھ جناب ابراہیم کو لٹا کر ان کی گردن پر چھری پھیری، چھری پلٹ گئی، پھر چھری پھیری، چھری پلٹ گئی۔ اب جو تیسری بار چھری پھیری ہے، چھری پلٹی نہیں ہے بلکہ گلا کٹ گیا ہے۔ اب جو ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، بیٹا سامنے کھڑا ہے، ایک دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا سامنے کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو قربانی کے لیے کہا تھا، اب جناب ابراہیم کا دل تڑپ گیا، اللہ نے مجھ سے قربانی کے لیے کہا تھا، یہ تو قربانی ہوئی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اپنے دست کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اب بلند کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے میرے معبود، کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے؟ کہ ابراہیم قربانی قبول ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، ہم نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا ہے، چینج کر دیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، آپ دیکھیں جناب ابراہیم کون ہیں؟ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جن سے 3 طرح کا امتحان لیا گیا ہے۔ کس کس کا؟ جناب ابراہیم سے جان کا امتحان لیا گیا، جناب ابراہیم سے مال کا امتحان لیا گیا، تاریخ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ جان کا امتحان لیا گیا، مال کا امتحان لیا گیا، اور پھر جناب ابراہیم سے اولاد کا بھی امتحان لیا گیا۔ جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ لیکن عزیزان محترم، عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جان کا امتحان لیا لیکن پھر جان جناب ابراہیم کو واپس کر دیا۔ مال کا امتحان لیا،
مال واپس کر دیا، اولاد کا امتحان لیا، اولاد واپس کر دیا۔ بھائی حسین کا بھی امتحان اللہ نے 3 چیزوں کے ذریعے لیا، جان کا امتحان لیا، مال کا امتحان لیا، اولاد کا امتحان لیا، لیکن اللہ نے نہ جان واپس کی، نہ مال واپس کیا، نہ اولاد واپس کیا۔ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے؟ ابراہیم کو واپس کر دیا گیا، حسین کو واپس نہ کیا گیا۔ اب مصائب کی منزل سے آپ کو فضائل حسین علیہ السلام کی معراج پر پہنچانا چاہتا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا عزیزان محترم۔ ابراہیم سے جو کچھ لیا گیا ابراہیم کو واپس کر دیا گیا، لیکن حسین سے جو کچھ لیا گیا وہ واپس نہیں کیا گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ اسے سمجھیے آپ یوں کہ آپ کا تہذیبانہ گھرانہ ہے، آپ کا مہذب والا گھرانہ ہے، آپ کا ثقافتی گھرانہ ہے، آپ کا کلچرل گھرانہ ہے، آپ اخلاق والے گھرانے میں پرورش پائے ہیں، تربیت شدہ ہیں، آپ آداب شدہ ہیں، اخلاق شدہ ہیں۔ آپ کے گھر کا ادب یہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو مہمان نوازی سکھاتے ہیں۔ بچہ ٹافی کھا رہا ہوتا ہے، باپ ٹافی مانگتا ہے، بچہ دے دیتا ہے، باپ ٹافی کو لیتا ہے، منہ تک لاتا ہے، واپس بچے کو کر دیتا ہے۔ بھائی ابراہیم کو سب کچھ واپس کیا گیا، حسین کو واپس نہیں کیا گیا۔ باپ ٹافی واپس کر دیتا ہے، اب یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے یہ آپ کو لا کر کپڑے دیتا ہے، بچے کے لائے ہوئے کپڑے کو بھی آپ رکھ لیتے ہیں، بچے کے دیے ہوئے پیسے کو بھی آپ رکھ لیتے ہیں۔ بھائی جب یہی بچہ چھوٹا تھا تب تو آپ نے چیزیں لی لیکن واپس کر دی، بچے کا بچپنا تھا تو آپ نے چیزیں لی واپس کر دی، اب بچے کی جوانی آ گئی، آپ نے چیزیں لی واپس نہیں کی۔ بھائی ابراہیم کی تمام چیزیں لی گئی، واپس کر دی گئی، حسین سے سب کچھ لیا گیا لیکن واپس کچھ نہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے بچپنے کو ابراہیم کہتے ہیں، امامت کے بچپنے کو ابراہیم کہتے ہیں، امامت کی جوانی کو حسین کہتے ہیں۔ یا علی یا باد زندہ باد۔ امامت کے بچپنے کو ابراہیم کہتے ہیں، امامت کی جوانی کو حسین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا اللہ نے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی یہ جو قربانی تھی، باپ اور بیٹے کی قربانی کو اللہ نے حج کے رکنوں میں سے ایک رکن بنا دیا ہے۔ آج بہت سارے افراد فرش عزا سے دور ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے عزا خانے میں آئیے، امام باڑوں میں آئیے، فرش عزا پر آئیے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ واجب تھوڑی ہے۔ اپنوں میں بھی ایسے ہیں، باقاعدہ میں نے ایک مولوی سے ملاقات کیا، کچھ شیعہ مولوی، میں نے کہا عزاداری میں نہیں شرکت کرتے آپ، فرش عزا پر نہیں آتے؟ انہوں نے کہا واجب تھوڑی ہے، نہ کریں گے تو جہنم میں تھوڑی چلے جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی حقیقت ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ کہا جناب حج واجب ہے، توجہ فرمائے گا۔ میں نے کہا پھر عزاداری؟ کہا عزاداری مستحب ہے۔ میں نے کہا جناب اتنے بڑے احمق ہیں، آپ کو نہیں پتا عزاداری ایسا مستحب ہے جس کے دامن میں تمام واجبات سمٹے ہوئے ہیں۔ عزاداری ایسا مستحب ہے جو مستحب ہونے کے باوجود تمام واجبات کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ کہہ کے ٹال دیا کہ حج پر اللہ نے بلایا تھا لہذا ہم چلے گئے، یہاں اللہ نے بلایا نہیں ہے۔ میں نے کہا ضرور اللہ نے بلایا نہیں ہے لیکن آپ کی نیتوں کو جانچا ضرور ہے۔ اللہ نے بلایا نہیں ہے لیکن آپ کی نیتوں کو جانچا ضرور ہے۔ آپ دن بھر علمی مجلسیں سنتے رہتے ہیں، لہٰذا میں علمی گتھیوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں، آیات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں، حدیثوں میں آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اتنی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، اتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں، ہر آیت کو آیت سے ملا کر تفسیر کر سکتا ہوں، لیکن ہر چیز آپ کے ذہنوں سے بالا ہو جائے گی، ذہنوں سے اڑ جائے گی، ذہنوں سے باؤنس کر جائے گی۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ اس صبح اٹھ کر جو آپ یہاں پر آتے ہیں آپ کے ذہنوں کو کہیں اور الجھا دیا جائے، آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے، فضائل آل محمد سننے سے آپ محروم ہو جائے۔
لہذا زان محترم اب جناب ابراہیم کی اس ساری سنتوں کو کس میں شمار کیا گیا؟ حج کے ارکان میں. لہذا جب کہا جاتا ہے جناب آئیے، کہا کیا جاتا ہے واجب ہے. اب یہ بتائیے اللہ نے بلایا ہے، ٹھیک ہے بھائی اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے حج کے لیے، واجب ہے. یہ بتائیے بلایا کہاں جاتا ہے؟ بھائی بلایا کہاں جاتا ہے؟ بلایا خوشی کے موقع پہ جاتا ہے. بھائی کارڈ دے کر بلایا جاتا ہے. مجھے بلایا گیا کہ جناب آپ آئیے گا. اب جو میں شادی میں پہنچا تو بلانے والے نے مجھ سے یہ پوچھ لیا اکیلے آئے ہیں؟ اکیلے آئے ہیں؟ بھائی بھابھی کو نہیں لے کر آئے؟ میں نے کہا جناب کارڈ پہ صرف میرا نام لکھا ہے. یعنی خوشی کے موقع پر اتنا خیال رکھا جاتا ہے جسے بلایا جائے وہی جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے ہاں میت ہو جائے، کسی کے ہاں موت ہو جائے، کسی کے ہاں جنازہ اٹھنے لگے تو اب بلایا نہیں جاتا ہے، بس اعلان کیا جاتا ہے. اب جس کا تعلق جس کا تعلق مرنے والے سے ہوتا ہے، اعلان سنتے ہی دوڑ کر آ جاتا ہے. بھائی حج کا موقع ہے، خوشی کا موقع. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا بیٹا بچا ہے. محرم ہے، غم کا موقع. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا بیٹا شہید ہوا ہے. خوشی کا موقع تھا. حج کے موقع پر واجب کا کارڈ دے کر آپ کو بلایا گیا ہے. یہ محرم کا موقع ہے، غم کا موقع ہے. فلک پر چاند نکال کر اعلان کیا گیا ہے اب جس کا تعلق رسول سے ہوگا وہ فرش عزا پر آئے گا. جس کا تعلق نہیں ہوگا وہ فرش عزا پر نہیں آئے گا. جس کا تعلق رسول سے ہوگا وہ فرش عزا پر آئے گا. جس کا تعلق رسول سے نہیں ہوگا وہ فرش عزا پر نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے جناب مت آئیے، لیکن کم از کم دوسروں کو منع تو مت کیجئے، دوسروں کو روکیے تو مت. یہ دوسروں کو آپ روک کیوں رہے ہیں؟ دوسروں کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ اذان محترم آپ دیکھیں سال بھر مفتی فتوے بناتا ہے. ماہ محرم قریب آتا ہے، فتوے دینا شروع کر دیتا ہے. فتوے بناتا ہے مفتی، سال بھر محرم قریب آتا ہے فتوے دینا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیے گا 1000 مفتیوں پر ایک عزادار بھاری ہوتا ہے، ایک ماتمدار بھاری ہوتا ہے. بھائی آپ نے مثال سنی ہے نا، 100 سونار کی، 1 لوہار کی. جو مفتی سال بھر مسئلہ پر یہ سنیے کہ سونار کرتا کیا ہے. سونار کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. جب اسے سونا درست کرنا ہوتا ہے، سونا بنانا ہوتا ہے تو یہ کرتا کیا ہے؟ کھٹ 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 کر کے بہت دیر تک اس ہتھیار کو چلاتا ہے. تب کہیں جا کر ایک 50 گرام کا سونا تیار ہوتا ہے. 50 گرام کا سونا تیار ہوتا ہے، 100 گرام کا سونا تیار ہوتا ہے، 150 گرام کا سونا تیار ہوتا ہے. لیکن لوہار کیا کرتا ہے؟ ایک ہتھوڑا مارتا ہے، لوہا ٹوٹ جاتا ہے. بھائی سال بھر تک جو مفتی ایک ایک فتوے کو کھٹ 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 کر کر تیار کرتا ہے، محرم میں مولا کا ماتمدار ایک سینے پر ہاتھ مار کر تمام فتووں کو توڑ دیتا ہے. دیکھ لو جو کوئی بولے غم سرور کے خلاف، دیکھ لو جو کوئی بولے غم سرور کے خلاف، ان کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے. لہذا اذان محترم یہ جناب ابراہیم ان کے امتحان کی کامیابی کے بعد انہیں امام بنا دیا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. اب متوجہ ہو جائیے گا، آیات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو
امام بنایا ہے۔ عزیزان محترم، ادھر امام بنانے کا جیسے ہی حکم جناب ابراہیم نے سنا، فوراً کہہ اٹھے پروردگار ومن ذریتی، اور میری آل کے لیے کہ لا ینالو عہد الظالمین، ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے لیکن اتنا کہا ہے ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا، جو ظالم ہوگا وہ وصی رسول نہیں ہو سکتا ہے، جو ظالم ہوگا وہ جانشین رسول نہیں ہو سکتا ہے، جو ظالم ہوگا وہ خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا ہے، جو ظالم ہوگا وہ وزیر رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے جب جناب ابراہیم سے یہ کہا، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی۔ اب آئیے خطبہ غدیر کو پڑھیے، جہاں پر رسول نے یہ ارشاد فرمایا یا معاشر الناس، یا معاشر الناس امرکم انا صراط اللہ امرکم الذین اتبعہ، اے لوگوں میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں، انا صراط المستقیم الذین امرکم باتباعی، لہذا تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم میری اتباع کرو، اور پھر ثم بعد من بعدی علی، اور پھر میرے بعد علی کی اتباع کرو، اور اس کے بعد فرمایا ثم ولدی من صلبہ، اور اس کے بعد میری اولاد کی جو علی کے صلب سے آئے، جو علی کی صلب سے آئے اس کی تم جو ہے اتباع کرو۔ اب آپ جناب ابراہیم کے اس قول کو جو آیت کی شکل میں قرآن مجید میں موجود ہے اسے ملائیے اور حدیث رسول کو ملائیے۔ ابراہیم نے جو وصایت مانگی ہے، جو امامت مانگی ہے، جو خلافت مانگی ہے، جو وزارت مانگی ہے، کس کے لیے مانگی؟ اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے، اصحاب کے لیے نہیں مانگی۔ اور ادھر رسول نے جو وصایت مانگی ہے، دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا میں آیت نہیں پڑھتا ہوں، میں حدیث نہیں پڑھتا ہوں، آپ بور ہونے لگتے ہیں یا تو آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند۔ لہذا زان محترم، جناب پیغمبر نے بھی جو اللہ سے یہ کہا ہے کہ پروردگار علی کی صلب میں ان لوگوں کو قرار دے کہ جس کی اتباع کی جائے، اور میری اولاد میں انہیں قرار دے جس کی اتباع کی جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں سنو کہ میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں، لہذا تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم میری اتباع کرو، اور جیسے تم میری اتباع کرتے ہو ویسے ہی میرے بعد علی کی اتباع کرو، اور جیسے ہی علی کی اتباع کرتے ہو ویسے ہی میرے علی کے بعد علی کی صلب سے آنے والے ان کے بچوں کی اتباع کرو۔ یہ کہا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت اور احادیث گواہ اس بات کی، اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے، نبی کا خلیفہ بنایا ہے، نبی کا جانشین بنایا ہے، تو اللہ نے کسے بنایا ہے؟ نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، نبی کے بھائی کو بنایا ہے، نبی کے اصحاب کو نہیں بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، رسول کی حدیث گواہ ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی اور آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے جناب آدم کو چن لیا، جناب نوح کو چن لیا، اور جناب ابراہیم کی آل کو چن لیا، اور ابراہیم کی آل کو چن لیا، اور عمران کی آل کو چن لیا۔ پھر ارشاد رب العزت ہوا لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب، کہ ہم نے جناب ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جناب نوح کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان دونوں کی ذریت میں یعنی ان دونوں کی نسل میں، ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو رکھا ہے، کتاب کو رکھا ہے۔ اور آیت پڑھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا ہے، اور
یعقوب جیسا پوتا دیا ہے، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، اور ہم نے اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں کسے رکھا ہے؟ امامت کو رکھا ہے، نبوت کو رکھا ہے۔ اور آج پڑھیے تیسری آیت سنیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَهَدَيْنَا مِن قَبْلُ نُوحًا۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام لیے، ایوب کے نام لیے، یعقوب کے نام لیے، یوسف کے نام لیے، داؤد کے نام لیے، سلیمان کے نام لیے، عیسیٰ کے نام لیے، موسیٰ کے نام لیے، ہارون کے نام لیے، یسع کے نام لیے، لوط کے نام لیے، یونس کے نام لیے۔ یہ تمام نبیوں کے نام لینے کے بعد پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ ہم نے ان نبیوں کی وصایت کے لیے، ان نبیوں کی خلافت کے لیے، ان نبیوں کی جانشینی کے لیے، ان نبیوں کی وزارت کے لیے ہم نے چنا کس کو ہے؟ ان کے باپ کو چنا ہے، ان کی ذریت کو چنا ہے، ان کے بھائیوں کو چنا ہے، اور ہم نے ان سب کو انتخاب کر لیا ہے، ان سب کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، صراط مستقیم بتا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات تھی، جس آیت میں ہر آیت میں اللہ نے جب نبی کے جانشینی کے لیے کسی کو چنا ہے تو نبی کے بیٹوں کو چنا ہے، نبی کے بھائی کو چنا ہے، نبی کی اولاد کو چنا ہے، نبی کی نسل کو چنا ہے، نبی کی ذریت کو چنا ہے، اصحاب کو نہیں چنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب آئیے تاریخ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ تاریخ میں کیا ہے؟ تاریخ میں جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور پھر جناب آدم کے بیٹے شیس کو اللہ نے جناب آدم کا خلیفہ بنایا ہے، جناب آدم کا جانشین بنایا ہے، اور جناب شیس کے بعد اللہ نے جناب انوش کو بنایا ہے، اور جناب انوش کے بعد جناب کنعان کو بنایا ہے، کنعان کے بعد جناب یوارد کو بنایا ہے، یوارد کے بعد جناب مہلائیل کو بنایا ہے، جناب مہلائیل کے بعد جناب ادریس کو بنایا ہے، جناب ادریس کے بعد مدوشلا کو بنایا ہے، مدوشلا کے بعد لمک کو بنایا ہے، لمک کے بعد نو کو بنایا ہے، اور نو کے بعد موسیٰ کو بنایا ہے۔ اور جب موسیٰ کا وصی بنانا ہوا تو اللہ نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنا دیا۔ بھائی تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہے، اللہ نے جب بھی نبی کا وصی بنایا ہے، نبی کا خلیفہ بنایا ہے، نبی کا جانشین بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے، تاریخ گواہ ہے اللہ نے جب بھی نبی کے وصی کو بنایا ہے، کسے بنایا ہے؟ نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، نبی کے بھائیوں کو بنایا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیتیں اور تاریخ کے واقعات اس بات پر گواہ ہے، اللہ نے نبی کا وصی بنایا ہے، نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، نبی کے بھائیوں کو بنایا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے ہمارے آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، تو آپ اس سے کہیے گا سقیفائی اندھیرے سے نکل۔ آپ اس سے کہیے گا سقیفائی اندھیرے سے نکل، میدان مباہلے میں آگے آگے بیٹے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر آواز سے بلند۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر آواز سے۔ لہذا زان محترم کسے بنایا؟ قرآن مجید کی آیات گواہ ہے، تاریخ کے واقعات گواہ ہیں۔ اللہ نے جب بھی نبی کا خلیفہ بنایا ہے تو وہ نبی کے بھائی کو بنایا ہے، یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے، نبی کی نسل میں رکھا ہے، نبی کی ذریت میں رکھا ہے، نبی کے حسب میں رکھا ہے، نبی کے نسب میں رکھا ہے، نبی کے شجرے میں رکھا ہے، نبی کی ذریت میں رکھا ہے، ادھر ادھر اصحاب کو نہیں بنایا ہے۔ آج جو ہم نے علی کو امام مانا ہے اپنی مرضی سے نہیں مانا ہے، رسول نے بتایا ہے تو ہم نے مانا ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے، دراصل یہ وارثوں کو امام مانتے ہیں، چونکہ رسول کے وارث علی ہیں۔ کم از کم 1400 سال کے بعد لوگوں نے یہ اعتراف تو کیا فاطمہ کا شوہر رسول کا وارث ہے، فاطمہ کا شوہر رسول کا وارث ہے۔ لہذا زان محترم مولا کائنات کو جو ہم نے امام مانا ہے،
یہ اپنی مرضی سے نہیں مانا ہے، لیکن ابو الحسن مودودی نے یہ جملہ لکھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ شیعہ جو ہے، یہ عالم تشیع میں، یہ اہل تشیع حضرات، یہ امامت کے جو قائل ہیں، خلافت کے جو قائل ہیں، وہ موروثی قائل ہیں، یعنی یہ وراثت میں خلافت اور امامت کو مانتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، قبلہ گواہ ہے، نماز گواہ ہے، روزہ گواہ ہے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے علی کو خلیفہ اس لیے نہیں مانا ہے، ہم نے علی کو امام اس لیے نہیں مانا ہے کہ یہ رسول کے بھائی ہیں، یہ رسول کے داماد ہیں، ہم نے علی کو خلیفہ اس لیے مانا ہے، ہم نے علی کو امام اس لیے مانا ہے کہ امامت جچتی ہی علی پر ہے، امامت سجتی ہی علی پر ہے۔ بھائی امامت کس پر سجے گی؟ کیا اس پر سجے گی؟ کیا اس پر جچے گی جو میدان میں جائے علم پھینک کر بھاگ جائے، جو میدان میں جائے علم پھینک کر بھاگ جائے، یا اس پر جچے گی جو میدان میں آئے اور پتھر پر علم گاڑ دے؟ عزیزان محترم، اب سنیے آپ کہ یہ امامت جو ہے یہ کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے، یہ کسی سلطان کی سلطنت نہیں ہے، یہ کسی چودھری کی دہوڑی نہیں ہے، یہ کسی جاگیردار کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی دولت مند انسان کی دولت نہیں ہے، یہ کسی ثروت مند انسان کی ثروت نہیں ہے، یہ اللہ کا عہدہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ بھائی اللہ نے یہ بتایا ہے تمہیں امام کسے ماننا ہے، امام کسے نہیں ماننا ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافر کو امام ماننا، نہ منافق کو امام ماننا، نہ کافر کو امام ماننا، نہ منافق کو امام ماننا۔ آئے میرا پروردگار، یہ کافر سمجھ میں آ گیا، یہ منافق سمجھ میں نہیں آیا، آخر یہ منافق کون ہے؟ یہ کافر سمجھ میں آ گیا، یہ منافق کون ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا تو پروردگار نے آواز دی، دیکھو جناب پیغمبر کے پاس، تمہارے آخری نبی کے پاس لوگ آئیں گے، جنگ احد کے بارے میں یہ سوال کریں گے کہ یہ جنگ احد جو ہوئی ہے یہ کس کے حکم سے ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے یا آپ کے حکم سے ہوئی ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے گا اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے کتنے افراد ہیں جو رسول کا ساتھ دے کر، جو رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، تم میں سے کتنے افراد ہیں جو رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو رسول کا ساتھ دے وہ ہے مومن، جو رسول کا ساتھ چھوڑ دے وہ ہے منافق۔ یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا، میدان میں ڈٹ جانے والا امام ہوگا۔ لہذا عزیزان محترم، کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر، کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر فخر کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہیے گا کہ ہم نے جنہیں امام مانا ہے، ہم نے جنہیں امام مانا ہے وہ کسی جنگ سے، کسی میدان سے بھاگے نہیں ہے، اور جسے تو نے امام مانا ہے بتا کسی جنگ میں رکا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند۔ لہذا عزیزان محترم، حق اہل بیت پڑھنے میں ذرہ برابر بھی ڈر محسوس سینوں میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ ڈر تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر۔ ہمارا یہ ڈر تھا ایک زمانے میں کہ علی کے فضائل دشمنوں نے دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے ڈر میں چھپائے، کچھ نے سیاست میں چھپائے۔ نہ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ بھائی آج دکھ نہیں رہا ہے آپ کو وہ منظر؟ آج نہیں دکھ رہا ہے، دور حاضر میں نہیں دکھ رہا ہے؟ کچھ دشمنی میں علی کے فضائل چھپا رہے ہیں، کچھ سیاست میں علی کے فضائل چھپا رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے مفاد میں علی کے فضائل چھپا رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے علی کے فضائل چھپا رہے ہیں۔ دور حاضر میں ایسا ہوا ہے،
دور قدیم میں بھی ایسا ہوا تھا. کچھ لوگوں نے علی کے فضائل چھپائے دشمنی میں آ کر, کچھ نے سیاست میں آ کر, کچھ نے کسی کی محبت میں آ کر, کچھ نے کسی کے خوف سے, کچھ نے کسی کے ڈر سے. لیکن عزیزو, کمال یہ ہے کہ دشمنوں نے اپنی دشمنی میں علی کے فضائل چھپائے ہیں, دوستوں نے ڈر کی وجہ سے چھپائے ہیں, کسی نے سیاست کی وجہ سے چھپایا ہے. اتنے چھپانے کے باوجود آج علی کے اتنے فضائل ہیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں فضائل تو زمانہ کہہ اٹھتا ہے, کتنے فضائل پڑھیے گا, کتنا علی کو حد سے بڑھا دیجئے گا. آج بھی ہم اتنے فضائل پڑھتے ہیں کہ فضائل ختم ہی نہیں ہوتا. دشمن سوال کرتا ہے, بھائی یہ کیسی مجلس ہے آپ کی, یہ کیسی محفل ہے آپ کی, جہاں دیکھو علی علی, جہاں دیکھو علی علی. بھائی جب جس کا تذکرہ پرانا ہو جاتا ہے, جس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے, وہ بھی انسان ختم ہو جاتا ہے. بنی امیہ کے دسترخوان کی نچلی ہوئی ہڈیاں چن چن کر کھا کھا کر پلنے والے مسلمان مورخوں نے یہ لکھا تھا کہ علی کا باپ کافر تھا, علی کافر تھا, علی کا باپ کافر تھا, علی کا باپ کافر تھا, علی کا باپ کافر تھا. لیکن عزیزان محترم, آئیے اب آپ کو قرآن مجید کی آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ کافر کون تھا اور کافر کیوں کہا جا رہا ہے. جناب ابو طالب کو قرآن مجید کی آیت ہے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ ابراہیم جو تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ یہ سچے پکے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, اور یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے, مشرکوں میں سے نہیں تھے. کیا مطلب؟ یعنی میں شیعوں میں سے ہوں, یعنی میرا باپ شیعہ ہے, میرا دادا شیعہ ہے. جناب ابراہیم کون؟ جناب ابراہیم سچے پکے مسلمان. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے, یعنی نہ ابراہیم کا باپ کافر تھا, نہ ابراہیم کا دادا کافر تھا. پوری توجہ, نہ ابراہیم کا باپ کافر تھا, نہ ابراہیم کا دادا کافر تھا. عزیزان محترم, قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا, ابراہیم کا دادا کافر نہیں تھا. لیکن آئیے تاریخ اسلام کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا, ابراہیم کا باپ کافر تھا. ذہن میں یہ رہے کہ ابھی ابھی کعبہ بنایا کس نے ہے؟ جناب ابراہیم نے بنایا ہے. مسلمانوں نے تاریخ میں یہ لکھا کہ کعبہ بنایا ہے جناب ابراہیم نے. مسلمانوں نے تاریخ میں یہ لکھا کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا, ابراہیم کا باپ کافر تھا. میں نے قرآن پڑھا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا. میں نے تاریخ پڑھی مسلمانوں کی, مجھے ملا یہ کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا. جب میں نے قرآن پڑھا اور تاریخ پڑھا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی کہ میں جن سے کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہ ہوا, جن سے کعبہ بنانے والے کا باپ برداشت نہ ہوا, ان سے کعبے میں آنے والے کا باپ کیا برداشت ہوگا. اچھا, کچھ افراد خاموش ہیں. ایسا لگتا ہے کہ علی کے فضائل میں خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, یہاں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, یہاں بولا جاتا ہے. یہ جو گھر میں آپ جا کے بیگم کو بولتے ہیں نا کہ یہ بنا دو, وہ بنا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اما اس سے زیادہ ثواب علی کی محبت میں بولنے میں ہے. لہذا خاموش نہ رہا کیجئے. اگر آپ خاموش رہیں گے زبانوں کو دہن میں رکھنے کے باوجود تو جناب میثم تمار آپ سے ناراض ہو جائیں گے, جو زبان کٹنے کے بعد بھی دار پر بولتا رہا ہے, علی کے فضائل بیان کرتا رہا ہے. لہذا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی بولا کیجئے, خاموش نہ رہا کیجئے. اس لیے کہ جب ذاکر منبر سے بولتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے اس کے سینے میں علم کتنا ہے, اور جب سامعین بولتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے انہیں علی سے محبت کتنی ہے. اپنی محبت کا ثبوت دیجئے, اس لیے کہ آپ کی محبت آپ کی ماں کی طہارت کی دلیل ہے. یہ طبیعت کی نہیں, بات عقیدت کی ہے. یہ طبیعت کی نہیں, بات عقیدت کی ہے. دین کے علماء حق نے نصیحت کی ہے, اور فاطمہ زہرا کی اس تخت پہ ہوگی لعنت. فاطمہ زہرا کی اس تخت پہ ہوگی لعنت. مجلس شاہ میں جس نے بھی سیاست کی ہے,
عزیزان محترم، علی کی محبت میں خاموش نہ رہا کیجئے، علی کی محبت میں بولا کیجئے، اس لیے کہ حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ میں بولا تھا کہ میں آیت نہیں پڑھوں گا، حدیث نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھنے کے بعد مجھے آیتیں یاد آنے لگی ہیں، حدیثیں یاد آنے لگی ہیں، دل چاہتا ہے حدیثیں سناؤں، آیتیں سناؤں۔ رسول نے یہ فرمایا، حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کسی کو اس حدیث میں شک ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نسل چیک کرے، اپنا شجرہ چیک کرے، اپنا حسب چیک کرے، اپنا نسب چیک کرے، اپنی ذریت چیک کرے، اپنے باپ کو چیک کرے۔ لہذا عزیزان محترم دیکھیے، ہمارے ہاں جو نعرہ لگایا جاتا ہے، دراصل ہمارے ہاں جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ ایک طرح کی ذوالفقار ہے۔ ایک ذوالفقار وہ ہے جو علی کے ہاتھوں میں تھی، ایک ذوالفقار وہ ہے جو ہم شیعوں کے ہاتھوں میں ہے، جو ہم عزاداروں کے ہاتھوں میں ہے، جو ہم ماتم داروں کے ہاتھوں میں ہے۔ بس ان دونوں ذوالفقاروں میں فرق اتنا ہے، علی کی ذوالفقار چلتی تھی نسلوں کو دیکھ کر، یعنی آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتی تھی۔ بھائی ہماری ذوالفقار بھی چلتی ہے، بس فرق اتنا ہے گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیتی ہے۔ آنے والی نسلوں کو جو ذوالفقار دیکھے اسے ذوالفقار علی کہتے ہیں، گزری ہوئی نسلوں کو جو ذوالفقار دیکھے اسے نعرہ حیدری کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ تمام شیعان حیدر کرار کو، تمام مولا کے چاہنے والوں کو۔ حرام زیادہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں، حرام زیادہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا۔ مولا سلامت رکھے تمام شیعان حیدر کرار کو، تمام مولا کے چاہنے والوں کو۔ آپ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، باہر کے لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، فرش عزا سے دور اعتراض یہ کرتے ہیں، اما آپ کے محفل میں، آپ کے مجلس میں جو نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ علی کا نام لیا جاتا ہے، یہ نعرہ وہی لگاتا ہے جو بے ہوش پڑا رہتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں علی کا نام سن کر نعرہ لگا دیتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں بھیا، افسوس اسی بات کی ہے یہ بے ہوش ہو کر بھی علی کو نہ بھولے، آپ ہوش میں رہ کر بھی علی کو بھول گئے، آپ ہوش میں رہ کر بھی علی کو بھول گئے، ہم بے ہوش رہ کر بھی علی کو نہیں بھولے۔ عزیزان محترم، علی کی محبت پل صراط کا جواز ہے، پل صراط کا پاسپورٹ ہے۔ انسان اس وقت تک پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا ہے جب تک انسان کے پاس محبت علی نہ ہو۔ محبت علی، ولایت علی آپ کے لیے جواز ہے، ایک پاسپورٹ ہے پل صراط سے گزرنے کا۔ لہٰذا اس ولایت علی کو، اس محبت علی کو اپنی نسلوں تک پہنچانا آپ کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول نے غدیر کے میدان میں یہ کہا ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ غائبین تک علی کی ولایت کو پہنچائیں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ہر باپ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت کو پہنچائے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، میں تو جملہ کہہ گیا۔ بھائی ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت کو پہنچائے۔ اب وہی باپ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت پہنچائے گا جس کا اپنا بیٹا ہوگا، جس کا اپنا بیٹا ہوگا وہ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت کو پہنچائے گا۔
علی کی محبت کو پہنچائے گا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے کوئی بھی بات میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں جو حدیث کے خلاف ہو, جو سیرت رسول کے خلاف ہو. نہ ملے تو آئیے مجھ سے بحث کیجئے, تمام تاریخیں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتا ہوں, تمام تفاسیریں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتا ہوں, تمام تاریخوں کے ذریعے سے آپ سے مناظرہ کر سکتا ہوں, لیکن تعصبانہ انداز سے ہٹ کر کیجئے گا, ہٹ دھرمی سے ہٹ کر کیجئے گا. جو ہم کہیں اسے ماننا ہے, جو آپ کہیں گے ہمیں بھی ماننا ہے. لہذا عزیزان محترم, ہمارے اور آپ کے اوپر, تمام لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم علی کی ولایت کو اپنے بچوں تک پہنچائیں, علی کی محبت کو اپنے بچوں تک پہنچائیں. عزیزان محترم, تمام اعمال احکام آپ انجام دے دیجئے, لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے, علی کی ولایت نہیں ہے, تو جنت میں جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہیں. رسول کی حدیث ہے, رسول کی حدیث ہے, پیغمبر کی حدیث ہے. حدیث چھوڑ رہا ہوں. دیکھیے میں نے اتنی دیر تک اس لیے پڑھا چونکہ آپ دیر سے آئے ہیں, لہٰذا جلدی آئیے تاکہ جلدی ختم کیا جائے. عزیزان محترم, آج 3 ماہ محرم ہو گئی ہے, محرم کی 3 تاریخ ہو گئی ہے. آج حسین کی جیت کا اعلان کرنے کے لیے حسین کی لجام فرش پر ڈالنے والا ہاتھ حر آ رہا ہے, اور حسین کا مہمان بن کر آ رہا ہے. شب عاشور ہے, حر بے چین ہیں, کبھی خیمے میں جا رہے ہیں, کبھی خیمے کے باہر آتے ہیں. میں ایک مرتبہ حر نے عجیب منظر دیکھا کہ خیمے سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حر کا بیٹا قریب آیا, کہا بابا دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانا لگا ہوا ہے, آب سرد کے جام لگے ہوئے ہیں, بابا آئیے کھانا نوش فرما لیجیے. ایک مرتبہ حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا میرے لال آ میرے ساتھ. اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, اپنے خیمے کی پشت کی طرف لائے اور لا کر بلند آواز میں کہا اے میرے بیٹے بتا یہاں کسی کی آواز آ رہی ہے. بس بچے نے تڑپ کے کہا بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے جو الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حر نے تڑپ کے کہا اے میرے لال یہ کیسے ممکن ہے, فاطمہ کے لاڈلے بھوکے رہے اور ہم کھانا پانی کھا لیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں پتہ ہے حر کو حسین کی طرف کس چیز نے لایا ہے, حر کو حسین کی طرف کس چیز نے لایا ہے, حر کو حسین کی طرف عظمت سیدہ کے احساس نے لایا ہے. جب حسین نے کہا تھا نا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو حر نے فوراً یہ پلٹ کر کہا تھا مولا اگر آپ کی ماں کی عظمت میرے ذہنوں میں نہ ہوتی, میری نگاہ میں نہ ہوتی, تو مولا میں آپ کو بھی کچھ جملہ کہتا, لیکن مولا آپ کی ماں کی عظمت میرے ذہن میں ہے, آپ کی ماں کی عظمت اور فضیلت کا احساس میرے دل میں ہے, لہٰذا مولا میں یہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہوں. لہٰذا زان محترم یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا کا احساس تھا کہ جو حر کو آخری رات میں لعنتی سے علیہ السلام بنا دیا ہے. یہ حر کے دل میں عظمت جناب سیدہ تھی, عظمت جناب سیدہ ہی عزیزان محترم کسی کو علیہ السلام بناتی ہے, کسی کو لعنتی بنا دیتی ہے. جو عظمت جناب سیدہ نہیں کرتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان پر اور سلام ہو ان پر. جو جناب زہرا کی عظمت کا تعارف کرتے ہیں اور جناب زہرا کی عظمت کا احساس کرتے ہیں, مانتے ہیں. حر بے چین ہوئے اور حر نے کہا بیٹے اے میرے لال میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں حسین کی جانب جاؤں گا, میں حسین کی جانب جاؤں گا. صبح ہوئی, عمر سعد کے پاس آئے. آنے کے بعد حر نے کہا اے عمر سعد یہ بتا کیا جنگ کسی حالت میں ٹالی جا سکتی ہے؟ عمر سعد ملعون نے کہا نہیں, ابن زیاد کا حکم ہے جنگ ٹالی نہیں جا سکتی ہے, لہٰذا یہ جنگ ہو کر رہے گی اور قیامت کی جنگ ہوگی. اور یہاں پر ہم نے تمام لشکر کو ٹرین کر دیا ہے کہ کون قلب لشکر پہ حملہ کرے گا.
کون میمنہ میں حملہ کرے گا, کون میسرہ میں حملہ کرے گا, کون تیر برسائے گا, کون نیزہ مارے گا, کون تلوار سے حملہ کرے گا. اے عزیزو, اتنا سننا تھا. جناب حر نے کہا میں بھی جنگ کروں گا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے حر تم تو بہادر ہو, ہم سے تمہیں یہی امید ہے, لیکن اے حر تم لڑنا ضرور. ایک مرتبہ حر نے تڑپ کے کہا ہاں جنگ کروں گا, لیکن میں تمہاری طرف سے جنگ نہیں کروں گا, میں حسین کی جانب سے جنگ کروں گا. اس کے بعد یہ کہہ کر حسین کی جانب حر چلے ہیں. عزیزان محترم, حر کے ساتھ کون چلا ہے؟ حر کا غلام ہے, حر کا بیٹا ہے. ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ حر کا بھائی بھی. حر چلے کس کی جانب؟ حسین کی جانب. تھوڑی دور پہنچے ہیں, اپنے گھوڑے کو روک دیا حر نے. حر نے تڑپ کے کہا میرے لال, ان آنکھوں نے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو دیکھا ہے, لہذا اب یہ آنکھ نہیں چاہتی ہے کہ ان بچوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھے. اے بچوں, ان بچوں کو میں بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے, یہ آنکھیں بڑی گناہگار ہیں. اے میرے لال ایسا کر میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. پٹی باندھی گئی. پھر کہا اے میرے لال یہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے, اس لیے کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, میں حسین کا گناہگار ہوں, میں حسین کا خطا کار ہوں, لہذا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. میں اس جانب جانا چاہتا ہوں, اس طرح سے جانا چاہتا ہوں جیسے ایک قیدی ایک حاکم کے پاس جاتا ہے. اللہ اکبر. ادھر حر حسین کی طرف چلے ہیں, ادھر حسین نے عباس کو قریب بلایا, علی اکبر کو قریب بلایا. عباس سے کہا اے عباس دیکھو حر ہمارا مہمان بن کر ہماری جانب آ رہا ہے, اے عباس تم حر کا استقبال کرنا, اے عباس تم حر کا استقبال کرنا, اے میرے بیٹے علی اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا. حکمت علی اکبر تڑپ کے کہے بابا آپ, ارے حسین نے تڑپ کر کہا میں حر کے غلام. اللہ اللہ, حسین پر کیا وقت آ گیا ہے. ایک مرتبہ حر قریب آئے, حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے مولا کے قدموں میں گرا دیا اور حر تڑپنے لگے. بتیزی سے مولا نے حر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا. اے حر اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. اے حر تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا ہے. اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. اس کے بعد جناب حر کو اپنے خیمے میں لے کر آئے. عزیزو خیمے میں لائے, کچھ منٹ باتیں کی. اس کے بعد امام حسین بچوں کے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد بچوں سے یہ کہا اے میرے بچوں, یہ حسین تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تم پیاسے ضرور ہو, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مہمان حر آیا ہے. کوئی بچہ الا تش کی صدائیں بلند نہ کرے, کوئی بچہ الا تش کی صدائیں بلند نہ کرے. اے عزیزو, قسم خدا کی تاریخ نے لکھا ہے جب تک حر خیمے میں بیٹھے رہے بچے خاموش رہے. اس کے بعد حسین نے بچوں سے کہا اے بچوں آؤ ایک ایک کر کے حر کو سلام کرو. عزیزو بچے آئے ہیں, عجیب منظر ہے بچوں کا. تاریخ نے لکھا کوئی بچہ ایسا ہے جس کی زبانیں سوکھی ہوئی ہے, جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے, جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حر کو سلام کرتے ہیں اے امو حر سلام, اے مامو حر سلام, اے امو حر سلام, اے مامو حر سلام. یہ سلام کرتے ہوئے بچے آگے بڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ حر تڑپ کے اٹھے, مولا کتنا امتحان لیجئے گا, مولا کتنا امتحان لیجئے گا. مولا نے تڑپ کر کہا اے حر تم ایسے وقت میں ہمارے مہمان ہوئے ہو, اے حر تم ایسے وقت میں ہمارے مہمان ہوئے ہو. اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ کھانا ہے, نہ پینے کے لیے آب ہے, نہ پانی ہے. اے حر ہمیں معاف کر دینا, ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہیں. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ حر تڑپ گئے, مولا بس اب برداشت نہیں ہوتا ہے, مولا اور شرمندہ نہ کیجئے, مولا یہ میرا غلام ہے اسے اجازت دیجئے. ہاں عزیزو اجازت ملی, غلام آیا میدان میں شہید ہو گیا. بیٹا آیا, بیٹے نے جنگ کی. ایک منظر بیٹے کا سن لیجئے گا عزیزو. بیٹے نے جیسے ہی جنگ کی اور اس کے بعد
بیٹے نے بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن بھوکا پیاسا بیٹا بھی کتنی دیر تک لڑتا۔ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ حور کا بیٹا ارے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، آواز لگائی، اے بابا ادرکنی۔ ارے حور تیزی سے دوڑے، لیکن عزیزو مقتل نے عجیب لکھا ہے کہ ارے حور سے پہلے حسین حور کے بیٹے کے لاشے پر پہنچ گئے۔ حور کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حور قریب پہنچے اور تڑپ کر کہا، مولا غلام زادوں کا سر آقا زادوں کے زانوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ حور نے بڑھ کر اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھانا چاہا، حور نے بڑھ کر اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھانا چاہا، حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر منع کر دیا۔ اے حور جوان بیٹے کا لاشا ہے، اے حور جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، اے حور ارے تم بھی عصر عاشور وقت شہادت علی اکبر آ جانا اور دست ادب جوڑ کر کہنا، مولا جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ نہیں اٹھاتا۔ ہاں عزیزو، اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ جناب حور بھی اجازت لے کر میدان میں آئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ جناب حور جنگ کا جوہر دکھایا، بہادری کا کمال دکھایا، شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد جناب حور کے گھوڑے پر کسی ظالم نے وار کیا، جناب حور کا گھوڑا لڑکھڑانے لگا۔ جناب حور اتر آئے گھوڑے سے، اترنے کے بعد پیادہ جناب حور نے جنگ کی ہے دشمنوں سے، لیکن عزیزان محترم کسی ظالم نے جناب حور کی پیشانی پر ایک تیر برسایا، جناب حور زمین پر گر گئے۔ اب جناب حور نے حسین کو آواز دی، اے میرے مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ اے عزیزو حسین تیزی سے دوڑے ہوئے حور کے لاشے کے قریب پہنچے، حور کے جسم کے قریب پہنچے، حور کے جنازے کے قریب پہنچے، حور کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور تیر کو پیشانی سے نکالا۔ ارے تیر کا نکالنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ادھر حسین نے دیکھا حور کے لب ہل رہے ہیں، حور آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ حسین نے اپنے کانوں کو بڑھایا، حور کے لب کے قریب کیا۔ حور یہ کہہ رہے تھے، اے مولا میں صبح عاشور آپ کے پاس آیا تھا، اے مولا میں بہت گناہگار ہوں، اے مولا میں بہت خطا کار ہوں، مولا کوئی ایسی چیز دے دیجئے مجھے جنت میں جانے کا سامان مل جائے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی جیب سے اپنی ماں کا بنا ہوا رومال نکالا، حور کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ آئے حور یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ میں کہوں گا حور بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے خوش قسمت ہو حور۔ آئے حور آپ کی پیشانی پہ تیر لگا، لیکن آخری وقت حسین نے آ کر تیر کو نکال دیا، زخموں کو صاف کر دیا۔ ارے یہی حسین ہوگا عصر عاشور، جب گھوڑے کی زین سے زخم کھا کر زمین پر آئے گا، نہ کوئی تیر نکالنے والا ہوگا، نہ کوئی زخم صاف کرنے والا ہوگا، یا حسین تڑپ رہا ہوگا۔ واہ حسینہ واہ غریبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائن، اللہم اکس کل عریان، اللہم اغز دینا کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل عسیر، اللہم اسل کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغز عنا الدین واغننا من الفقر، انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔